یہ ملک امیر کا ہے، یہ ملک غریب کا ہے، یا یہ ملک ہے سرکاری افسروں کا؟ کس کا ہے یہ ملک؟ السلام علیکم، میں ہوں ارسلان، اور آج میں آپ لوگوں کو اس پاکستان ملک کے 3 ایسے طبقوں کے بارے میں بتانے لگا ہوں جو کہ بالکل ہی ایک دوسرے سے اپوزٹ ہیں، اور آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ پاکستان کس کا ہے اور کس کو 14 اگست منانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے جی ہمارے پاس غریب طبقہ۔ کیا ہیں وہ لوگ؟ غریب اور وائٹ کالر لوگ۔ ان کو سرکاری نوکریاں نہیں ملتی کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ یہ لوگ کسی کو سفارش کروا کر یا کسی کو رشوت دے کر سرکاری نوکری حاصل کر سکیں۔ ان کے پاس اتنے ریسورسز بھی نہیں ہوتے، پھر یہ لوگ جاتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کی طرف، پرائیویٹ نوکریوں کی طرف، پرائیویٹ نوکریوں میں دھکے کھاتے ہیں، وہاں جا کے اپنے سیویاں دیتے ہیں، جگہ جگہ جا کے دھکے کھاتے ہیں، پھر ان کو 20 سے 25 ہزار تک کی ایک نوکری مل جاتی ہے۔ اس کے بعد ان کو گیس کا بل، بجلی کا بل، گھر کا رینٹ، بچوں کی فیس، پتہ نہیں کیا کچھ دینا پڑتا ہے۔ یہ سب کچھ 20-25 ہزار میں آج کے دور میں ممکن نہیں ہے، بالکل ممکن نہیں ہے۔ ان سب حالاتوں سے بچنے کے لیے پھر یہ لوگ رخ کرتے ہیں باہر کا۔ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جتنے اپنی جمع پونجی اکٹھی کی یا کہیں باہر کے ملک جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں، اپنے گھر والوں کا بھی سوچتے ہیں اور گھر والوں کو کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ آپ لوگوں کی وجہ سے باہر جاتے ہیں اور آپ لوگوں کا مستقبل سیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ اپنی جتنی جمع پونجی ہوتی ہے سب کچھ کسی ویزا کنسلٹنٹ کو دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ملک میں آ جاتا ہے جی ویزا فراڈ۔ ویزا کنسلٹنٹ ان کے ساتھ کر دیتا ہے فراڈ، جو ان کی جمع پونجی ہوتی ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ان کے پاس مرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے ہمارے ملک میں لوگ آج کل اتنی زیادہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ ملک ان کا ہے؟ ان کو 14 اگست منانی چاہیے؟ کیا غریبوں کے لیے ہے یہ 14 اگست؟ کیا قائد اعظم نے غریبوں کے لیے بنایا تھا یہ ملک؟ مجھے تو ایسا بالکل نہیں لگتا، کیونکہ آج کے دور میں غریب کی کوئی اوقات نہیں، جس کے پاس پیسہ نہیں اس کی کوئی اوقات نہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس امیر طبقہ۔ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ان کے بچے جیسے ہی بڑے ہوتے ہیں وہ لوگ ان کو بھیج دیتے ہیں فوراً بھیج دیتے ہیں، وہاں جا کے کرو اسٹڈی۔ اس کے بعد ان کا کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو بھیج دیتے ہیں یہ باہر کے ملک، لندن بھیج دیتے ہیں، وہاں جا کے ان کا علاج ہوتا ہے۔ تو ان کی آدھی سے زیادہ زندگی تو باہر کے ملکوں میں گزر جاتی ہے۔ تو کیا 14 اگست ان کے لیے ہے؟ قائد اعظم نے ان کے لیے 14 اگست کی تھی یا ان کے لیے پاکستان کو آزاد کیا تھا؟ کیا یہ لوگ منا سکتے ہیں 14 اگست؟ ان کا تو سارا کچھ ہی باہر کے ملکوں میں ہے۔ اس کے بعد اینڈ پہ ہمارے پاس آتا ہے جی سرکاری افسر، جو کہ پاکستان میں صرف بدماشی اور کرپشن ہر طرف کر رہے ہیں۔ ان کو کیا چاہیے؟ ان کی زندگی کیسی ہے؟ ان کو حکومت نے فری میں گھر دیے ہوئے ہیں، فری میں پیٹرول مل رہا ہے، فری میں ان کو کیا نام لیتے ہیں بجلی مل رہی ہے۔ اس کے بعد ان کے بچوں کے لیے فیسز بھی فری ہیں، ان کے اسکول بھی فری، کالجز بھی فری، اور ان کے ہی بچے آگے آ کے سرکاری افسر بھی بنتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس سفارش بھی ہوتی ہے اور ان کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے کرپشن کے لیے، لوگوں کو رشوت دینے کے لیے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں جی، ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا کہ ملک میں بے روزگاری چل رہی ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں، نوکریاں نہیں ہیں۔ ان کو صرف اپنے پیسوں سے اور اپنی نوکری سے غرض ہے کہ جی ہم لوگ سرکاری افسر ہیں، ان کو پیٹرول بھی مفت ملا ہوا ہے، وہ لوگ جہاں مرضی آئے جائیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ صرف یہ ملک سرکاری افسروں کا ہے اور انہیں ہی 14 اگست منانے کی خوشی ہونی چاہیے، کیونکہ ہر چیز تو مفت ان کے لیے ہے۔ غریب تو ہمیشہ روتا رہے گا، پستا رہے گا، نوکریاں نہیں ملیں گی، ویزا فراڈ ہوں گے، ڈنکیاں لگائیں گے، مریں گے وہاں جا کے، اسائلم اپلائی کریں گے اور دوسرے ملکوں کے لیے جستجو کریں گے۔ ان کو تو آزادی کی خوشی کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ تو ابھی تک سرکاری افسروں کے غلام ہیں۔ تو کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کا دن کس کو منانا چاہیے 14 اگست، اور کس کے لیے خوشی کا دن ہے اور کس کے لیے غم کا دن ہے؟ تو لازمی اس پیغام کو پورے ملک میں پھیلائیں، اور تاکہ سب کو پتہ چل سکے اس ملک میں حقیقت کیا ہے، کن لوگوں کے لیے 14 اگست ہے اور کن لوگوں کے لیے 14 اگست نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔